MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، ما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ نواقض الاسلام کے اس درس میں ہم شریک ہیں۔ اس سے پہلے کی مجلسوں میں ہم نے سنا کہ شیخ محترم شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 10 باتوں کا ذکر کیا ہے کہ ان 10 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی آدمی میں پائی جاتی ہے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ کتنی اہم بات ہے، اس کا جاننا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ خاص کر یہ بچے جو آج بچے ہیں لیکن حافظ قرآن بن رہے ہیں اور کل یہ امامت اور محراب سنبھالیں گے، تو ان کا جاننا بھی بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ انجانے میں کہیں لوگ اس کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ تو جو لوگ پیچھے ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ سامنے آ جائیں تاکہ آپ مجلس کا ثواب پا سکیں۔ مجلس میں ثواب پانے کے لیے سمٹ کر بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ آپ دور رہیں گے تو انجانے طور سے شیطان کیا کرتا ہے، دور رہنے والے کو بہکاتا رہتا ہے، اچھا رتی موبائل دیکھیں گے یا تو بھی سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ساتھ بیٹھنے والا وہ تھوڑی توجہ دیتا ہے، اللہ کی رحمت بھی ساتھ مل کر بیٹھنے والوں پر نازل ہوتی۔ تو ٹھیک ہے، عقیدے کا یہ درس ہے اور عقیدے کا درس بہت اہم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ تجوید کا درس سیکھتے ہیں، قرآن اچھا پڑھنا آتا ہے، لیکن عقیدے کے درس میں آپ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ کو جب پہچاننے کا یہ علم ہے تو اس علم کی اہمیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو جو بات ہمارے ساتھ گزشتہ درسوں میں تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس ملک میں پیدا کیا، اس ملک کے ہم واسی ہیں، اس ملک میں ہم بستے ہیں۔ اس ملک میں جب ہم بستے ہیں تو ہمارے اطراف بہت سارے لوگ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نصرانی اور غیر مسلم ہیں، بدھ ہیں، سکھ ہیں، جین ہیں اور بہت سارے مشرک بھی ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں اور اپنی دین کی خوبیوں سے لوگوں کو آشکارا کریں۔ اپنے دین کے اندر جو اچھائیاں ہیں لوگوں کو بتائیں کہ میں کیسے اچھے دین کا ماننے والا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ہم کو پیدا کیا۔ اپنے حسن اخلاق سے، اپنے برتاؤ سے، اپنے اچھے بول سے، اپنے اچھے گفتار سے، کردار سے ہم ان کو متاثر کریں کہ مسلمان کتنا عظیم الشان ہوتا ہے، مسلمان کتنے بلند اخلاق کا پیکر ہوتا ہے، اور اسلام کی ایک اچھی شبیہ، ایک اچھا امیج ہم ان کے سامنے پیش کریں۔ گزشتہ درسوں میں آخری بات ہمارے ساتھ تھی کہ اگر جو آدمی مسلمان نہ ہو، میں کہتا ہوں مسلمان نہ ہو تو سارے اس میں آ جاتے ہیں، کرسچن بھی آ گیا، یہودی بھی آ گیا، مشرک بھی آ گیا، بوذی، سکھ، جین سب آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی مسلمان نہ ہو تو کیا آپ اس کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں؟ بیمار پڑ گیا، کسی کو بیمار پڑ گیا تو کیا آپ اسے دیکھنے جا سکتے؟ وہی بات آخری بات تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے بیماری کے وقت، سکرات کے وقت ان کے گھر گئے تھے۔ وہی بات ہماری آخری تھی جو ویڈیو ریکارڈنگ میں بھی میں نے دیکھا ہے۔ تو وہاں تک بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ، چاچا آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں۔ آدمی سکرات کی حالت میں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر مرے، کلمہ پڑھ کر مرے۔
تو کہتے ہیں فَإِذَا كَانَتْ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ الْكَافِرِ مِنْ أَجْلِ دَعْوَتِهِ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهَا، اگر کسی کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ جا رہے ہیں، اس کی بیماری میں عیادت کر رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، عیادت کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے کافر ہیں جو غریب ہیں، علاج معالجے کے لیے پیسہ نہیں ہے، آپ پیسہ دے کر ان کی مدد کر سکتے ہیں، انسانیت کے ناطے ہم ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَتَوَلَّى، اگر کسی کا باپ اللہ نہ کرے کافر تھا اور کفر کی حالت ہی میں وہ مرا، تو اب اس کی ذمہ داری اس پر نہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَوْ كَانَ أَبَاهُ، اگرچہ کہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، کسی اور سے بول کے اس کا جو بھی تدفین ہے یا جو بھی کرنا ہے کرا دے گا، اس لیے کہ باپ کافر ہو کے مرا ہے۔ جیسے انہوں نے ابو طالب کی مثال دی، جب ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تدفین کی ذمہ داری نہیں لی، بل امر ابنہ علیاً، بلکہ ان کے بیٹے علی کو حکم دیا رضی اللہ عنہ ان یواریہ فی الارض، کہ زمین گڑھا کھود کر ان کو زمین میں ڈال دیا جائے، ولا یترک علی ظہر الارض لئلا یتأذی بہ الناس، زمین پر ان کو کھلا نہ چھوڑے تاکہ لوگ ان سے تکلیف نہ پہنچے، لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ تو بات معلوم یہ ہوئی کہ اگر کسی کا رشتہ دار کفر کی حالت میں مرتا ہے تو اس مسلمان آدمی پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے باپ کے تجہیز و تکفین کی ذمہ داری دے دی کہ ان کو کیسے دفنانا۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے، المسلم لا یرث الکافر والکافر لا یرث المسلم، یہ بہت اہم چیز ہے کہ مسلمان لا یرث الکافر، اگر کوئی مسلمان آدمی ہے، اگر اس کا بیٹا کافر ہو جاتا ہے تو مسلمان آدمی کی جائیداد میں سے کافر بیٹے کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، کوئی انہیریٹنس میں کوئی جائیداد نہیں ملے گی۔ بالکل ویسے ہی لا یرث المسلم والکافر لا یرث المسلم، اور اسی طرح اس کے خلاف بھی ہوگا، اس لیے کہ وراثت میں حصہ اسی کا ہے جو مسلمان ہو، آپس میں مسلمان ہو، مسلمان کی وراثت میں مسلمان کو حصہ ملے، لأن اللہ قطع الصلة بینہما، اس لیے کہ کفر اور اسلام کے بیچ میں کوئی تعلق نہیں، کفر الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ فلا يتوارث المسلمون والکفار، مسلمان اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کیا بول رہا ہوں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مسلمان اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے ہیں، تو ایک مسلمان آدمی ہے، اس کے بیٹے 4 بیٹے مسلمان ہیں تو چاروں کو جائیداد میں حصہ ملے گا۔ ایک بیٹا اگر کافر ہو جاتا ہے تو اسے باپ کی وراثت میں، باپ کے ترکے میں اسے حصہ نہیں ملے گا۔ قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، بات ختم ہوگی۔ وهذا في الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، وإنما يكون ميراث الكافر لأقاربه الكفار ولا يرثه أقاربه المسلمون، اگر کوئی کافر چل جاتا ہے دنیا سے، وہ مر جاتا ہے، تو مسلمان اس کی جائیداد کے وارث نہیں ہوں گے، اس کے کافر ورثہ میں اس کی پراپرٹی ڈیوائڈ کر دی جائے گی، بانٹ دی جائے گی۔ فالکفر من موانع الارث عند اہل العلم، اسی لیے کہتے ہیں کہ کفر ایسی چیز ہے جو وراثت کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز، ایسے اللہ نہ کرے کوئی اولاد ہے، اس سے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، جائیداد کی ضرورت، ابا ماشاء اللہ صحت مند ہیں، ایسے بھی بہت سارے دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے جائیداد کے لیے باپ کا قتل کر دیا، باپ اگر مر جائے تو مجھے جائیداد ملے۔ تو اگر اس طرح کوئی کرتا ہے، معلوم ہو گیا کہ یہی باپ کا قاتل ہے، تب بھی اسے جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا، کہ قتل اس لیے کیا ہے کہ جائیداد ملے۔
اگر وہ ثابت ہو گیا کہ یہ قاتل ہے تو تب اسے جائیداد میں حصہ نہیں ملے. رابعاً، چوتھی چیز، ایک اور چیز نوٹ کرتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے سنا ہے کہ غیر مسلموں سے ہمارا کیسے تعلق ہونا چاہیے، اسی کے ضمن میں یہ ساری باتیں. چوتھی بات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لا یجوز ان، کہ اس بات جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان خاتون کسی کافر سے شادی کرے. آج گلیوں میں بہت ساری جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے. اللہ ہر مسلمان بیٹی کو اس سے بچائے رکھے کہ کافروں کے ساتھ وہ چلی جاتی ہیں، ان سے شادی کر لیتی ہیں. کہا کہ جائز نہیں ہے، خشیۃ علی دینہا، اس لیے کہ اس کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے. اب وہ شادی کرے گی کسی کافر سے تو اب دین کہاں سے بچے گا؟ دین کہاں سے بچے گا؟ یہ اللہ تکون تحت سلطانی، اس لیے کہ جب وہ اس کافر مرد سے شادی کرتی ہے تو اس کے انڈر میں ہو جاتی ہے. اب وہ جہاں لے جائے گا جانا پڑے گا. اب وہ کسی کوئل کو لے جائے، کسی پوجا کروائے تو اسے جانا پڑے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. سورۃ البقرہ آیہ نمبر 221. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، تم مشرکوں سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک ایسا بندہ، نوکر، غلام جو مومن ہو بہت بہتر ہے مشرک سے. تو کوئی خاتون اگر کسی مشرک مرد کی خوبصورتی، اس کی دولت کو دیکھتی ہیں تو ایسی خاتون سے کہا جائے گا کہ ایمان کو دیکھو. آپ نے دیکھا ہوگا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابیہ عورت جن سے ایک مشرک نے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس وقت اس خاتون نے کیا کہا؟ مہری، اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو وہی میرا مہر ہے. آپ مشرک ہوں گے تو میں آپ سے شادی نہیں کروں. میرا مہر یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں. وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اس سے شادی کری. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ کوئی مسلمان خاتون کسی مشرک سے شادی نہیں کرے. وقال تعالی فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ. نہ ایک مومن عورت کسی مشرک مرد کے ساتھ حلال ہے، نہ کوئی مومن مرد کسی مشرکہ عورت کے ساتھ حلال. ایسا ہمارے پاس ایسا کبھی ہو جاتا ہے تو بڑے فخر کے ساتھ اسے بولتے ہیں بہت اچھا ہوا، یہ بہت اچھا کیا ہوا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں تو غلط ہوا. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. فلا کہ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان عورت کسی کافر سے شادی نہیں کرے گی. لا یہودی ولا نصرانی ولا وثنی، نہ کسی یہودی سے شادی کرے گی، نہ کسی کرسچن سے شادی کرے گی، نہ کسی بت پرست سے شادی کرے گی. ایک مسلمان عورت صرف مسلمان مرد ہی سے شادی کرے گی. لیکن اس کے برخلاف وَأَمَّا، اگر ایک مسلمان عورت فَإِن تَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرَةِ فَإِن كَانَتْ وَثْنِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ بِهَا وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں کہا کہ مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو. یہ الٹا ہے. دیکھیں، پہلے تھا کہ مومن عورت کا کسی مشرک عورت سے شادی کرنا، یہاں ہے کسی مشرک عورت سے شادی کرنا. حتی یؤمن، اگر کوئی مسلمان کسی کافرہ سے شادی کرتا ہے، فَإِن كَانَتْ وَثْنِيَّةً، اگر وہ بت پرست ہے تو جائز نہیں. اگر کوئی عورت اگر بت پرست ہے تو کسی مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور سے کہا، سورۃ البقرہ آیہ نمبر 221. وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ يَهُودِيَّةً، لیکن وہ عورت یہودی ہے.
او نصرانیہ، لیکن وہ کرسچن ہے، تو تب مسلمان کے لیے جائز ہے کہ اس سے وہ شادی کر سکتا ہے۔ تب شادی نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان عورت کس عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہے؟ بت پرست عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی یہودی عورت ہے، یہودیہ ہے یا کرسچن ہے تو اس سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ۔ کیا کنڈیشن انہوں نے لگایا؟ ان یتزوجها بشرط ان تکون عفیفہ، اس شرط کے ساتھ کہ وہ عورت پاک دامن بالکل پاک دامن ہو۔ ویسے اگر کوئی عورت ہے تو شادی کر سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامن عورتیں جو مومنہ ہوں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ پاک دامن عورتیں جو کرسچن ہوں۔ تو کرسچن عورت سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اس کنڈیشن کے ساتھ کہ وہ عورت پاک دامن ہونا چاہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5، والمحصنات ہن العفیفات من الزنا۔ محصنات کسے کہتے ہیں؟ محصنات کا معنی ہے وہ عورت جو زنا سے پاک۔ فالنصرانیہ التی تصافح، اگر کوئی ایسی عورت ہے جو بدکاری میں ہے، بدکاری ہے، او تتخذ الاخدان، یا فرینڈس بنائے رکھیں۔ اخدان کے معنی سیکریٹ فرینڈس بنانا۔ آج کا زمانہ تو بہت ہی، ابھی تو لوگ کچھ ارے تمہارے کون بھی دوست نہیں کیا پوچھ، تو آج کے زمانے میں ایسا ہے کہ ہر لڑکی کیا کوئی لڑکا فرینڈ ہو، ہر لڑکے کا کوئی لڑکی کا کوئی لڑکا، لڑکے کا کوئی لڑکی، ایسا تبھی تو وہ مانے جاتے ہیں بہت اپڈیٹ ہیں۔ یا ایسا زمانہ ہے جس میں شرم و حیا کی دھجیاں اڑ گئی ہیں۔ الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنے نسلوں کی عفت اور پاک دامنی کی دعا کرتے رہیں۔ لا يجوز للمسلم ان يتزوجها، تو ایسے عورتوں سے ایک مسلمان شادی نہیں کر سکتا۔ وانما يجوز، کیسی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے؟ ان يتزوج اليہودیہ، بھلے وہ عورت یہودیہ ہو کوئی بات نہیں، نصرانیہ ہو کوئی بات نہیں، العفیفۃ فی عرضها، لیکن پاک دامن ہونا چاہیے، بالکل کنواری ہونی چاہیے، مطلب پاک دامن ہونا چاہیے، کنواری تو نہیں بول سکتے، پاک دامن ہونا چاہیے۔ لأن المرأة تحت سيطرة الرجل وربما، اس لیے کہ عورت مرد کے انڈر میں ہوتی ہے، تو اسی لیے کہا فلا يكون السلطان للكافر، کوئی مسلمان عورت کسی کافر مرد سے شادی نہیں کرے گی۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، سورة النساء آیہ نمبر 141۔ فَهَذَا هُوَ التَّفْصِيلُ فِي التَّزَاوُجِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ، تو یہ تفصیل ہے شادی کی کافروں اور مومنوں کے درمیان۔ فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ وَثَنِيَّةً، اگر کوئی عورت بت پرست ہے، او ملحدہ، بد دین ہے، بد دین عورت، اس کا دین ہی، او مرتدہ، یا ایسی عورت ہے جس کو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، یعنی مرتد ہے، بولتے میں اسلام کو مانتی نہیں، اسلام میں پردہ کرنا کیا کی ہے، میں اسلام کو مانتی نہیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، میں اسلام کو مانے تو نہ میں برقع پہننے کا، میں اسلام کو مانتی نہیں، میں برقع پہنتی نہیں، بولا کہ ایسی کوئی مرتد عورت ہے، فلا يجوز للمسلم ان يتزوجها مطلقا، تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسی عورت سے شادی کرے جو دین کے احکام ہی کو نہیں مانتا، احکام ماننا دین کو نہیں ماننے میں فرق ہے۔ ایک عورت ہے سرے سے دین کا ہی انکار کر دیتی۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً جَازَ بِشَرْطٍ أَن تَكُونَ مُحْصَنَةً، یعنی عفیف عن الزنا، تو جیسے ہم نے کہا کہ اگر وہ کرسچن ہے، یہودیہ ہے، اگر پاک دامن ہے تو عورت مرد اس سے شادی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے کہا ہے، پانچویں بات،
اس بات میں تھوڑا ڈیٹیل ہے، اس کو آپ ایسے ہی سمجھیں۔ یہ اس لیے کہ ساری باتیں ملک کے حساب سے بدلتی رہتی ہیں، ملک جیسے ہوتا ہے بات ویسے، ایک بات ہر جگہ ہم اسے لاگو نہیں کر سکتے۔ یہاں جو بات شیخ نے بتائی ہے، اگر ایک مسلمان کسی ایسی سرزمین میں ہے، جیسے مسلمان مکے میں تھے، شروع میں مکے میں تھے، مکے میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، مسلمانوں کو نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی آزادی نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ لیکن ہم جس ملک میں ہیں ماشاءاللہ، یہاں آپ کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی شاندار مسجدیں دے رکھی ہیں، ہم قرآن کے مدرسے چلا سکتے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھا سکتے ہیں، ابھی کوئی پابندی نہیں، ابھی کوئی زبردستی بھی نہیں۔ یہ اور کہ ہم سستی کر رہے ہیں، نماز اذانیں تو مسجدوں میں ہوتی، فجر کی نماز کے لیے آپ نکلیں، کتنی مسجدوں سے اذانیں آتی، گلی میں 10 مسجدیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کسی مسجد میں اگر 20 آدمی آ جائے تو بہت بڑی بات۔ کئی مسجدوں میں ایسا بھی ہوتا ہے، ہاں جتنی اذانیں ہوتی ہیں اتنی نمازیں تو نہیں ہوتی، ہاں لیکن ہمارے ہاں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ اگر واقعی کوئی ایسی جگہ ہے تو آدمی کو اس جگہ چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جانا چاہیے جہاں وہ اپنی دین پر آزادی کے ساتھ عمل کرے۔ تو انہوں نے کہا فَالَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُهَاجِرَ فَإِنَّهُ مَعْذُورٌ۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ اب جائے تو کہاں جائے بھائی؟ اب اگر کوئی جانا بھی چاہتا ہے، ہم کو جانا ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلی چھوٹ دے رکھی۔ ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، اسلام پر اس ملک میں آزادی کے ساتھ ہم عمل پیرا ہیں، ہم پر کوئی ظلم نہیں ہے، الحمدللہ ہم اچھی طرح اپنے کام پر عمل کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے مسلمانوں کو، یعنی مکے کے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تھی۔ تو اسی لیے اس بات کو چھوڑ کر میں آگے بڑھتا ہوں، اس لیے کہ یہ حکم یہاں لاگو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَمِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَكْفِيرِ الْكُفَّارِ عَدْمِ بِدَاءَةِ الْمُشْرِكِينَ وَالْكُفَّارِ بِالسَّلَامِ۔ یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں کہ وہاں سے شروع ہوئی کہ کافروں کے ساتھ، کافروں کو آگے بڑھ کر آپ سلام نہیں کریں، خامخواہ لوگوں کے سامنے جھک جانا، ہاتھ جوڑ دینا، ایک دم یہ جانا۔ جیسے بہت سارے لوگ جو لوگ خاص کر پالیٹکس میں ہوتے ہیں، سیاسی ہوتے ہیں، اگر کوئی آ گیا غلطی سے سبحان اللہ وارے نیارے ہو جائیں گے، سامنے بھیج جائیں گے، ایسے جیسے کوئی بڑا بلا کے نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدأوا اليہود والنصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو آگے بڑھ کے سلام نہ کرو، اگر وہ سلام کرے تو کہو وعلیکم، کیا کہو؟ وعلیکم، وعلیکم السلام بھی کیا کہو؟ وعلیکم۔ لیکن خود آگے بڑھ کے ارے آؤ بیٹھو، ایسے لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ارے کیا ہو گیا ان کو؟ بولا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا طور و طریقہ نہیں، ہماری جو میزات ہے، ہماری جو خصوصیت ہے، اس پر آدمی کو باقی رہنا چاہیے۔ عزت ہے، سامنے والے کی عزت کریں گے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ آپ بے عزت ہو جائیں۔ تو سامنے والے کی عزت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بے عزت ہو جائیں، تو اسی لیے کہتے ہیں لا تبدأوا اليہود والنصارى بالسلام، اگر وہ سلام کریں تو آپ کہو وعلیکم، آپ پر سلام علیکم۔ اسی طرح کچھ اور باتیں انہوں نے کہا کہ کعبۃ اللہ، ہر جگہ کی کچھ زمین ہوتی ہے، ہر جگہ کا ایک تقدس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے تعلق سے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ مکہ مکرمہ، کعبۃ اللہ میں پہلے ایسا ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سن ہجری سے پہلے، 9 سن ہجری،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج فرض ہونے کے بعد بھی 1 سال حج کے لیے نہیں آئے. پہلے حضرت ابو بکر کو بھیجا، پھر پیچھے سے حضرت علی کو بھی بھیجا کہ جاؤ اور مکے میں اعلان کرا دو کہ آج کے بعد کوئی مشرک کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے. جب مکہ سارا پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، تو اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر حج کے لیے آئے. پہلے کیا ہوتا تھا، 9 سن ہجری میں، 8 سن ہجری میں کعبۃ اللہ کا جو طواف ہوتا تھا لوگ کپڑے کے بغیر طواف کرتے تھے. خالی رتی، ذرا چھوٹا کپڑا وہ اوپر لگا لیں گے، عورتیں یہاں ایک رتی کپڑا، نیچے رتی کپڑا. تو بولتے کہ نہیں، یہ کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے، یہ کپڑے پہن کے ہم طواف نہیں کریں. یا مکے والوں کے کپڑے پہن لیتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مکہ کعبۃ اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہو جائے. جب ساری چیزیں پاک ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال حج کے لیے آئے. تو یہی اس بات کا ذکر سورۃ التوبہ آیت نمبر 28 میں فرمایا، عدم تمکینہم من دخول الحرم المکی. جو بھی مسلمان نہیں ہیں ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے. فلما نزلت هذه الآیہ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 28 جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مکہ بھیجا. حج کا موقع ہے، بہت سارے لوگ حج پر آئے ہوئے. ینادی فی موسم الحج اللہ یحج بعد هذا العام مشرک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی اعلان کر دو مکے میں کہ آج کے بعد، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، صرف مسلمان حج کرے. وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٍ، اور کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہو کر نہیں کرو. کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہو کر کوئی نہیں کرے گا. تو مسجد حرام میں داخلوں سے مشرکوں کو منع کر دیا گیا. وَيَسْتَمِرْ، اور یہ جو ممانعت ہے قیامت تک باقی رہے. قیامت تک کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا. گرچہ کہ کچھ چوری چھپے جا کر ویڈیو بنا بھی لیتے ہیں، کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، تو کہا ولیس المقصود منعهم من دخول المسجد الحرام، تو کعبۃ اللہ میں مشرک داخل نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے. مسجد حرام جو حرمت کا جو ایریا ہے اس پورے ایریے میں مشرک داخل نہیں ہوگا. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اس کے بعد ایک اور چیز کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ پورے جزیرہ عرب سے مشرکوں کو باہر نکال دیا جائے. پورے جزیرہ عرب میں مشرک باقی نہ رہے. لیکن اگر مسافر کے طور پر کوئی آ جاتا ہے، جیسے اب آج کے زمانے میں ٹریولرز کی شکل میں لوگ آ رہے ہیں، سیاحت کی شکل میں آ رہے ہیں، آ کر سیاحت کر رہے ہیں. یا اسی طرح اگر کوئی تجارت کے لیے آ جاتا ہے یا سفارت کے لیے ڈپلومیٹک کے طور پر کوئی آتا ہے، ڈپلومیسی اگر کوئی سفیر بن کر آتا ہے، مشرک ہے. او غیر ذلك من المہمات او استخدمهم المسلمون، یا کبھی مسلمان خادم کی شکل میں بلا لیتے ہیں، ڈرائیور کے لیے یا گھر میں کام کرنے کے لیے کسی کافر یا مشرک کو بلا لیا، تو فلا مانع من ذلك، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وانما الممنوع ان يمكنوا من الاستقرار والتملك في جزيرة العرب. منع کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ان کو جزیرہ عرب میں رکھا جائے، یہ منع ہے. ٹیمپروری اگر کوئی آ گیا، کام کرنے کے لیے آیا چلا گیا، یا ڈپلومیسی کسی سفیر بن کر آیا چلا گیا، وہ بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے پہلے کہا اخرجوا الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو. موت سے پہلے، انتقال سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقال لا يبقى في جزيرة العرب دینان.
جزیرہ عرب میں 2 دین جمع نہیں ہوں، ایک ہی دین رہے گا. وہ دین کون سا؟ اسلام. ایک ہی دین رہے گا. فنفذ عمر وصیتہ، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو نافذ کیا. فأخرج اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب وأجلاهم. اللہ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود و نصارہ کو، سارے لوگوں کو باہر کر دیا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی دشمنی تھی لوگ، اور شہید بھی کیا تو اسی وجہ سے کیا. نماز پڑھاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چھرا مارا گیا، یہی دشمنی تھی، یہی دشمنی تھی. وَأَمَّا إِذَا دَخَلُوا مُؤَقَّتًا، لیکن ٹیمپرری اگر کوئی داخل ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے کہا کسی کام کرنے کے لیے، کسی اس کے لیے، تو کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ کہا فَلَا يُمَكِّنُونَ مِنْ إِظْهَارِ شَعَائِرِهِمْ، لیکن وہ اسلامی مملکت میں اپنے کسی کفر کا شعار کا اظہار نہیں کریں، یعنی کسی عید کا منانا یا کسی دوسری چیزوں کا دکھانا، ویسا نہیں کریں. وَلَا يُمَكِّنُونَ مِن بِنَاءِ الْكَنَائِسِ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، نہ مسلمانوں کے ملکوں میں وہاں وہ چرچ وغیرہ بنائیں گے، اس کی اجازت بھی ان کو نہیں دی جائے گی. تو بس وہ آئیں گے، اپنا کام بنائیں گے، نکل جائیں گے. فَيَنْصِبُ الصَّلِيبَ، یا کراس کا نشان لگائیں، یہ ساری اجازت ان کو نہیں ہوگی. تو اسی لیے کہتے ہیں وَهَذَا لَيْسَ خَاصًا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، یہ صرف یہود و نصارہ کے لیے خاص نہیں ہے، بل كل المشرکین عبدۃ القبور وغیرہم لا یمکنون من بناء الاضرحہ، لیکن یہ سارے لوگوں کے لیے ہے. اگر کوئی کہے کہ میں ایک قبر پر مزار بنانا چاہتا ہوں، گنبد بنانا، بولا نہیں، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. ولا يمكنون من بناء المساجد على القبور، قبروں پر یہ بنانا، گنبد بنانا، بڑی بڑی عمارتیں بنانا، اس کی اجازت وہاں نہیں دی جائے گی. فَكُلُّ مُشْرِكٍ لَا يُمْكِنُ مِنْ إِظْهَارِ شِرْكِهِ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ. یہ تو بات ختم ہو. اس کے بعد ایک 10ویں چیز انہوں نے بتایا ہے، وَمِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَكْفِيرِ الْمُشْرِكِينَ وَالْكُفَّارِ عَدَمُ الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ وَمَدْحِهِمْ. کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ خامخواہ کافروں کی، مشرکوں کی تعریف کریں. کبھی ایسا ہوتا ہم لوگ بھی کہ دیکھو ان کے پاس کتنا ڈسپلن ہے، ان کے پاس کیسا اچھا ہے، بولا کہ نہیں، اس کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کی مذمت کی. آپ کیسے ان کی تعریف کرتے ہیں؟ ہمارے لوگ بھی بہت بولتے نہیں، اکثر بولتے ہیں، نہیں بولنا چاہیے. لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَمَّهُمْ وَهُمْ أَعْدَاءُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن. فَكَيْفَ تَمْدَحُهُمْ، آپ ان کی تعریف کیسے کر رہے ہیں؟ وَبَعْضُ النَّاسِ يَقُول، میرے ایک صاحب ہیں، ہمیشہ ان سے سنتا، عِنْدَهُمْ امانہ، بھائی کیا بھی بولو بھائی، امانت داری کا تو ان کے پاس ہی پہ ہے. ایسے بولتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں. جو اللہ کے ساتھ امانت دار نہیں ہے، وہ دوسرے اس میں امانت دار کیا رہے گا؟ ہاں، اللہ اسے کھلاتا، اللہ اسے پلاتا، کسی اور جگہ جا کے ماتھا ٹیکتا ہے. تو فَكَيْفَ تَمْدَحُهُمْ فَبَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ عِنْدَهُمْ أَمَانَةٌ وَعِنْدَهُمْ حُسْنُ مُعَامَلَةٌ. کبھی کہتے بھائی ان کے اندر امانت داری ہے، بھائی ان کے اندر اچھا بیہیویئر، بہت اچھا سلوک. وَيَثْنِي عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَهُمْ خِيَانَةٌ وَغِشٌّ، بولتے ہیں کہ مسلمان بڑے خیانت کرنے والے. بھائی مسلمانوں سے میں کیا بھی لیتا نہیں، مسلمانوں کے پاس یہ تو دھوکہ بھی ہوتا، وہ سے تو بھی ایک مسلمان کے پاس لیے رہیں گے. سارے مسلمانوں کو آپ دوش دیں، اسلام کو آپ دوش دیں، اس کی اجازت نہیں. تو اگر اس طرح کہتا ہے، فنقول، شیخ فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں، المسلمون ولو كانوا عند بعضهم معاص وغش، ہو سکتا ہے کہ بعض مسلمانوں کے پاس گناہ ہو، دھوکہ ہو. فہم افضل اہل الارض، سارے زمین میں وہ سب سے اچھے لوگ، مسلمان اچھے لوگ ہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے
کافروں کے اندر بس اچھے اخلاق و عادت ہوں، لیکن ان کی تعریف ایسے کہ اسلام کے مقابلے میں ان کی تعریف کی جائے، اس کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے یہاں بیان کیا ہے، 11ویں چیز، وَمِمَّا يَتَرَتَّبْ عَلَى تَكْفِيرِ الْمُشْرِكِينَ وَالْكُفَّارِ تحریم التشبہ بہم، ایک مسلمان کو کافروں اور مشرکوں کی مشابہت سے بچنا چاہیے، ان کے جیسے کپڑے پہننا، ہاں جیسے شادیوں میں نوشو پہن کے آتے، اچھا لباس، شیروانی پہنو، پیجامہ پہنو، وہ کیا کہ وہ لنگی ایسا پہن کو عجیب شکل بنا لگاتے، مجھے 2 بار سوچنا پڑتا ہے نوچ کی نو ان کا تو ضرورت نہیں، خامخواہ ایسے لباس پہننے کی ضرورت نہیں جو ہمارا طریقہ نہیں، ہمارا یہ نہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ وَعَوَائِدُهُمُ الْخَاصَّةُ بِهِمْ، ان کی عیدیں ہیں، یہ عید منا رہے ہیں، ان کی عید ہی نہیں ہو، لیکن سب سے زیادہ عید منانے میں انہوں چاہ گئے، ہمارے گلیوں میں سب سے زیادہ پٹاخے جلتے، ہاں بڑے پیار سے برقع پہن کو لا کو پٹاخہ جلاتے، جیسے کوئی مبارک کام کر رہے ہیں، آپ ایسے برقع پہن کو اوپر پلو لا کو آپ کو پٹاخہ جلاتے، بولا کہ اسی لیے شیخ نے لکھا وَعَوَائِدُهُمُ الْخَاصَّةُ بِهِمْ، ان کی طرح کا، ان کے طرز کا لباس پہن، ارے بھائی ان کی عید ہے منانے دیجیے، کوئی بات، آپ اپنی عید منائیں، تو کہا وَالتَّشَبُّهِ بِهِمْ فِي عِبَادَاتِهِمْ أَشَدُّ، ان کی طرح ان کی عبادتوں میں ان کی اس کی چلن کے مطابق چلنا، من تشبہ بقوم فهو منهم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جن کی روش اختیار کر لے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا، وَهَذَا مِن فُرُوعِ تَكْفِيرِهِمْ وَمُعَادَاتِهِمْ لِأَنَّ التَّشَبُّهَ بِهِمْ فِي الظَّاهِرِ يَدُلُّ عَلَى مَحَبَّتِهِمْ فِي الْبَاطِنِ وَلَوْ كَانَ الْمُسْلِمُ، اس کے بعد وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، الذين يحتفلون بمولد المسیح، کبھی کرسمس کی عید آتی ہے تو کرسمس کی عید کے موقع پر انہی کی طرح کیک خریدے جائیں اور اس پر لکھا جائے اور بڑی شوق سے کیک کاٹے جائیں، بولا کہ یہ ہماری عید نہیں ہے، اور یہ ایسی بات ہے جیسے اللہ نے کہا کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور جیسے قرآن کی آیتوں میں کہا گیا، تو ہم ان کی طرز پر یہ ساری چیزیں نہیں اپنائیں گے۔ بقی ان نعرف، تو یہ تو ساری باتیں تھی، کیا نہیں کرنا ہے ہم کو بتایا گیا۔ یعنی اب تک کیا سنا آپ نے؟ کیا آپ سب ماشاءاللہ اب تک ہم نے کہیں کھوئے ہیں آپ تو بچہ تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، تو اب تک ہم نے کیا سنا؟ کیا کیا نہیں کرنا، کیا کیا نہیں کرنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہم کو کیا کیا نہیں۔ اچھا اب کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ ہم کو کیا کرنا ہے، یہ باتیں ہم سنیں گے۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ ہم جب ان کے ساتھ ساتھ ہیں تو ان نتعامل مع الکفار بالتجارہ، آپ ان کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، فنبیع ونشتری معهم، ان سے خرید و فروخت کریں گے، بزنس کریں گے، کوئی بات نہیں، آپ خرید سکتے۔ دوسری چیز وان نستفید من خبراتهم، ان کے پاس کوئی آئیڈیاز اچھے آئیڈیا ہیں، آپ ان کو آئیڈیا سے فائدہ اٹھا سکتے، نہیں میں ان سے مسافہ کرتا نہیں، میں باتچ کرتا نہیں، وہ آپ بھلے وہ آپ کی دین پر نہیں ہیں، اللہ نے ان کو بڑا دماغ دیا ہے، آپ ان کے علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے قیدی قید ہو کر آئے اور قید سے چھوٹنے کے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ آپ مسلمان بچوں کو پڑھائے، یہی آپ کا کمپنسیشن ہے، یہی آپ کا فدیہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ تو کافروں کے پاس، مشرکوں کے پاس جو آئیڈیا ہیں، بزنس آئیڈیا ہو سکتا ہے، کوئی بھی آئیڈیا ہو سکتا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وَنَسْتَأْجِرُهُمْ لِلْقِيَامِ بِأَعْمَالٍ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَقُومُ بِهَا، ان کو آپ جاب میں رکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے کہا وَالنَّبِي اسْتَأْجَرَ كَافِرًا يَدُلُّهُ عَلَى الطَّرِيقِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اریقط کو راستہ بتانے کے لیے اجرت دے کر اپنے ساتھ لیا،
وہ مشرک تھے، کافر تھے. اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، لیکن جنگلوں میں راستہ نہیں معلوم، صحرا میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اریقط کو، جو مشرک تھے، گائیڈ کے طور پر دیا. آپ ہمارے گائیڈ رہے، ٹریول گائیڈ، آپ بتائیں کیسے ہم کو جانا ہے مدینہ. تو معلوم یہ ہوا ایک کافر سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں. لِأَنَّهُ كَانَ هَادِيًا خِرِّيتًا، اس لیے کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے، وہ گائیڈ تھے، ساری چیزیں جانتے تھے. فَتَسْتَفِيدُ مِنْ خِبْرَاتِهِمْ بِشَرْطِ أَلَّا نُمَكِّنُهُمْ مِنْ أَسْرَارِنَا وَمِنْ بَطَانَةِ أَمْرِنَا. لیکن اتنا ہونا چاہیے کہ آپ پوری سارا بھید ان کو نہ بتائیں، جتنا جس سے فائدہ ہو سکتا ہے فائدہ اٹھائیں. ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ وَيَجُوزُ أَن نَعْقِدَ مَعَهُمُ الْمُعَاهَدَاتِ، ایسا ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کے ساتھ ہم معاہدہ کر سکتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر دیا کہ ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ ہم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اس طرح کا ایک معاہدہ کر دیا آدمی کر سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مشرکوں کے ساتھ صلح حدیبیہ کیا. حدیبیہ کی صلح لکھی گئی، بتایا گیا، سارے شروط اور بند اس میں تھے. فَإِذَا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ مَصْلَحَةٌ أَوْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ قِتَالَ الْكُفَّارِ فَتَجُوزُ مُعَاهَدَتِهِمْ وَمُهَانَدَتِهِمْ وَمَصَالِحَتِهِمْ. تو آپ کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں غیروں سے آپ کو خطرہ ہے، تو آپ ان سے اگریمنٹ کر لے سکتے ہیں، بھائی ہم آپ کی جانوں کو، مالوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ ہمارے جانوں اور مالوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ بھی امن میں جئیں گے، ہم بھی امن میں جئیں. تو اس طرح سے معاہدہ مصالحت آدمی کر سکتا ہے. اسی طرح رابعا یجوز ان نکافئہم اذا احسنوا الینا، جب بھی غیروں سے آپ کو کوئی اچھائی ملے آپ ان کا بدلہ دیں. یعنی کوئی اپنے کسی خوشی کے موقع پر آپ کو کوئی اچھی چیز دیتا ہے تو آپ بھی اسے کوئی ہدیہ دیں، بھلے وہ کافر اور مشرک ہے. اپنی خوشی میں، اپنی بیٹی کی شادی میں کبھی آپ کو دعوت دیتا ہے تو آپ بھی اسے دعوت میں دیں، دعوت کو بلائیں. کوئی تحفہ آپ کو دیتا ہے تو آپ بھی اسے تحفہ دیں، تاکہ میل ملاپ، الفت و محبت، دوستی باقی رہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ وَهَذَا مِن بَابِ الْمَحَبَّةِ وَإِنَّمَا هُوَ مِن بَابِ الْمُكَافَأَةِ. یہ دلی محبت تو نہیں ہے لیکن بدلہ ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ساری چیزیں آپ لے کر کھاتے رہیں، ان کو کچھ نہ دیں. جیسے بہت سارے ہم لوگ ہیں پورا ہم ہی کھا جاتے ہیں اور ان کو کچھ دیتے بھی نہیں. بولا کہ نہیں، جب بھی آپ کے گھر میں کوئی اچھی بریانی بنے آپ ان کو دیجیے تاکہ محبت باقی رہے. تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے، قرآن کی آیتوں کو انہوں نے یہاں پیش کیا ہے کہ اگر کسی کی ماں مشرکہ بھی ہو، بیٹا مسلمان ہے، تو ویسی ماں کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک کرے گا جیسے اس میں بتایا گیا. وَقَدْ جَاءَتْ أُمُّ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرَ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، صحابہ مدینہ آ گئے تو اسماء بنت ابی بکر جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہوتی تھی اور ماں دونوں کی الگ الگ تھی. ختیلہ ان کی ماں تھی، ام رومان ان کی ماں تھی. تو اسماء بنت ابی بکر وہ کہتی ہیں کہ میری ماں جو مشرکہ تھی مکے سے مدینہ آئی کہ میرے پاس کچھ حاصل کرے، بیٹی سے کچھ غریب تھی، بیٹی کچھ دے گی. تو کہتی ہیں فجاءت اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسماء بنت ابی بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا ان امی جاءت وہی راغبہ، اللہ کے نبی میری امی آئی ہیں اور وہ اس خواہش سے آئی ہیں، اس تلاش میں آئی ہیں کہ میں ان کو کچھ دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کیا میں، وہ مشرکہ ہے، میں ان کو کچھ دے سکتی کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم سلی امکی، تیری ماں کے ساتھ تو اچھا سلوک. اللہ کے نبی کسے کہہ رہے؟ بیٹی کو کہہ رہے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے
کہ بیٹیاں کیا کرتے، اماں بابا کو دیکھنے کا حق پورا بیٹوں کا، ہم کیا بھی نہیں ایسے نہ بولتے بیٹے، لیکن پراپرٹی میں پورا آدھا آدھا ہم نے کیسا ہے اسے دے ڈالو، لیکن ماں باپ بڈھے ہو گئے تو تمہیں دیکھ لو بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹیاں بھی اگر اچھی حالت میں ہیں تو وہ بھی کیا کر سکتی ہیں، ماں باپ کے لیے کچھ کر سکتی ہیں، ماں باپ کے سکھ چین کے لیے یا ان کی علاج و معالجے کے لیے پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ پراپرٹی لے رہے ہیں، جائیداد لے رہے ہیں، نہ بھی لے تب بھی آپ کی ماں ہے، تب بھی آپ کا باپ ہے۔ جیسے آپ کے بھائی کے والدین ہیں ویسے آپ کے بھی والدین۔ تو یہاں یہ معلوم ہوتا ہے ان امی جاءت وہی راغبہ اے راغبۃ فی الصلہ افاصلها، کیا میں میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ قال نعم صلی امکی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے وامور الدنیا والمعاملات التجاریہ والمکافآت والتبادل بین المسلمین والکفار فی المصالح التي لا تمس الدین، تو اس طرح کے معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ دو چیزوں میں آدمی کو فرق کرنا چاہیے، ایک انسانی معاملات پر سلوک، دوسرا دل کی محبت۔ دل کی محبت تو مومنوں کے ساتھ ہو سکتی، لیکن انسانیت کے ناطے ہر ایک سے ہم اچھا سلوک کریں گے، اس لیے کہ ہم سب انسان ایک دوسرے کی اچھائی کا خیال رکھیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا ایک اور چیز انہوں نے یہاں ذکر کیا، کچھ سوالات ہیں، اس کو لے کر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ هل تکفیر الکافر خاص بالکافر الاصلی ام الکافر المرتد؟ کافر کو جب ہم کافر کہتے ہیں تو یہ کافر اصلی ہوتا ہے، یہ کافر مرتد ہوتا ہے۔ کافر اصلی کا مطلب پہلے سے وہ کافر ہے، کافر مرتد کا مطلب مسلمان تھا کافر ہو گیا، تو دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ جیسے انہوں نے کہا تکفیر الکفار عام فی الکافر الاصلی والکافر المرتد، دونوں کا حکم سیم فکلہم یعاملون معاملۃ واحدہ، سب کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک ہوگا، الا ان الکافر المرتد، لیکن اگر کافر مرتد اگر توبہ کر لیتا ہے، اگر توبہ کر کے یہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اسلامی مملکت ہے تو وہاں اس کا قانون الگ ہے، ہم لوگ اسلامی مملکت میں نہیں ہیں، ہم لوگ یہاں ہیں، یہاں کے حساب سے بات کریں۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ الْأَصْلِي فَتَجُوزُ مُعَاهَدَتُهُ وَأَمَّا الْمُرْتَدُ فَلَا يَتْرُكُ لِأَنَّهُ أَفْسَدَ الْعَقِيدَةَ وَاعْتَدَى عَلَيْهَا بِعَدْمِ بَعْدَمَا عَرَفَ الْحَقَّ۔ تو دونوں کا حکم الگ الگ ہے، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ہم لوگ وہاں نہیں۔ اچھا، تو اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ یوجد فی القنوات الفضائیہ من یقول ان الیہود والنصارى اخواننا فی الایمان، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ ہمارے مومن بھائی، ایسا ہے کیا؟ تو ایسے بہت سارے چینلز میں ٹی وی وغیرہ میں بولتے ہیں، تو اس کا جواب انہوں نے یہاں پوچھا تو شیخ نے جواب دیا من قال ان الیہود والنصارى اخواننا فانہم یکفرون بذلک، تو کہا کہ اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، الا اذا كان القائل جاہلا، نادانی میں اگر کہتا ہے تو بات الگ ہے، تو اس کو توبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ مومن کا بھائی، انما المؤمنون اخوہ، وطنی بھائی ہیں وہ الگ، دینی بھائی نہیں، دینی بھائی مسلمان، چونکہ ایک وطن میں رہتے ہیں ہم بھائی، ایسا بول سکتے۔ اچھا، والضابط فی تکفیر المعین ومنہم من یقول یعنی کسی ایک آدمی کو کافر بول سکتے کیا؟ نام لے کو ارے انہیں کافر ایسا بول سکتے، تو اسی لیے کہتے ہیں اگر کوئی کفر کا اظہار کرتا ہے باتوں سے، کہتا ہے بھائی میں مانتا نہیں، بھائی میں کافر ہوں، تو اسے ہم کافر بول سکتے، اسے کافر بول سکتے ہیں، کافر بول سکتے ہیں، لیکن تو جہنم میں جائے گا بول کے نہیں بول سکتے۔ سمجھ میں آپ تو جو کہہ رہا ہے وہ کافر جیسی بات کہہ رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے تو جہنم میں جائے گا۔ جہنم میری نہیں، جہنم کس کی؟ اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہ بھیجے گا۔ ہو سکتا ہے اب وہ بولا ہو، تھوڑی دیر بعد مرنے سے پہلے توبہ کر لے،
توبہ کرنے ہو سکتا؟ کس نے دیکھا؟ تو اسی لیے شیخ لکھتے ہیں کہ وَلَكِنْ لَا تَجْزَمْ لَهُ بِالنَّارِ، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو جہنم میں جائے گا. فَأَنْتَ تَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ فِي الدُّنْيَا بِمُوجِبِ مَا صَدَرَ مِنْهُ، وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَأَنْتَ لَا تَحْكُمُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَدْ يَكُونُ خَتَّابٌ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي. ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے اور آپ کو معلوم نہ ہو. تو بہت سارے باتوں رے انہیں مرا تو ڈائریکٹ روز بھیج ڈالتے سے کیسا بھیجیں گے آپ؟ کس کو معلوم ہے؟ ارے جنت ہماری نہیں ہے، جہنم ہمارا نہیں ہے، جہنم ہماری نہیں ہے. دنیا کے حساب سے اس کا جو عمل ہے ہم اسے کہیں گے کہ بھئی آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ کا کام کافر جیسا کام ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ جہنم میں چلے گئے، اس کا حکم لگانا میرے ہاتھ میں نہیں. یہی باتیں شیخ نے کہی ہیں. مسئلۃ التکفیر و مسئلۃ الحکم بالنار علی معین. تو یہاں تک یہ ہماری بات ختم ہے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم چوتھا ناقص کیا ہے وہ ہم سنیں گے. چھوٹا خلاصہ میں بات کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. من اعتقد ان ہدی غیر الرسول اکمل من ہدی او ان حکم غیر احسن من حکمی، یعنی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طور و طریقے سنت سے بڑھ کر کسی کو سمجھے. بولا کہ ہمارے مفتی صاحب بولتے نا وہ اچھا بولتے، اللہ کے نبی کی حدیث کو نہیں مانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طور و طریقے کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح دے. بولا کہ ان کی باتیں بڑی اچھی، جیسے بہت سارے ہیں، بہت سارے غیروں کی تقریریں سنتے ہیں، ان کے بھاشن سنتے ہیں، اسپیچ سنتے ہیں، بولتے ہیں کہ ان کی بولنے کا طریقہ بہت اچھا ہے. یا کچھ ایسا بولے نہیں شریعت اب سب نہیں چلے گا، دین لے کے اب کوئی نہیں، ہم بزنس سب دین پر نہیں کر سکیں، رتی چیزیں چھوڑ دینا پڑے گا تبھی ہم جی سکیں گے. اس طرح کی باتیں اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہم سنیں گے. اگلے ہفتے تو میں نہیں ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد جب بھی آئے گا انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں. بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سچے دین پر ثابت قدم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سے جو خطائیں لغزشیں ہو جاتی ہیں اللہ ان خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کی جان، مال، عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائے. اے الہ العالمین ہمارے وہ تمام لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان تمام کی مغفرت فرما دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.